السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، جس چیز کا انتظار تھا وہ آج ہو گیا، یعنی کہ ملاقات جو کہ پی ٹی آئی کی ایک ڈیمانڈ تھی، جس پہ حکومتی کمیٹی نے رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ آپ کی، یعنی کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، ان کی ایکسکلوسیو ملاقات کروائی جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور آج وہ ملاقات اتوار کے روز اڈیالہ جیل میں ہو گئی۔ حامد رضا صاحب نے کہا کہ جی حالانکہ ہم نے جو درخواست کی تھی کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ملاقات نہ ہو، ہمیں آزادانہ گفتگو کی اجازت دی جائے، لیکن ہمیں ایسا ماحول نہیں ملا۔ ہم چاہتے تو واک آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن ملک کی بہتری کے لیے ہم نے مذاکرات کے لیے کی خاطر، تاکہ مذاکرات چلتے رہیں، ہم نے یہ ملاقات مکمل کی عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ 31 جنوری جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے۔ 31 جنوری سے پہلے اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے، تو پھر تو مذاکرات جاری رہیں گے، ورنہ پھر ہماری گارنٹی نہیں ہے، اور یہ بھار جو ہے وہ اس وقت حکومت کے اوپر ہے۔ یہ اب ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ اب باقاعدہ طور پر 2 ٹوک جو ہے وہ شرط رکھ دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ چارٹر آف ڈیمانڈز کا حصہ تھا، جس میں جوڈیشل کمیشن تھا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ آج بھی اس پر انہوں نے زور دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے کارکنان اور ان کے جو لیڈر ہیں، سیاسی جو اس وقت لیڈر ہیں جو جیل میں ہیں، قید میں ہیں، ان کی رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملات تو چل رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی نیتوں پر شک ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری ناظرین جو بڑی دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، فیصل واڈا صاحب، سینیٹر فیصل واڈا صاحب کافی دنوں بعد آج نیشنل میڈیا پر آئے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کراچی میں، اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سزا سے شاید نہیں بچ سکیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے حوالے سے جو کیس ہے، اور اس پر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ دونوں سائڈز، حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی، چھپن چھپائی کھیل رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے عمران خان صاحب کے جو ارد گرد ساتھی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں ذرا پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح افغانستان الزام تراشی کر رہا ہے اور پاکستان نے کیا جواب دیا، اور انڈیا اور افغانستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ اب مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر فار کامرس اینڈ ٹریڈ۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کے وقت کا۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، سینئر رہنما پی ٹی آئی ایم این اے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ رضا ہارون صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز میں چاہوں گا کہ پہلے حامد رضا صاحب نے جو آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی، وہ ذرا سن لیں آپ۔ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے۔ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی، وہ حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ہم جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے ہم نے وہ فلیکسیبلٹی دکھا دی۔ ایک بات کلیئر کر دیں، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں، کوئی این آر او نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم کلیئر ہیں، خان صاحب اپنے تمام مقدمات کو فیس کر کے آئینی اور قانونی طریقہ کار سے باہر آئیں گے۔ ہم صرف وہاں پر حکومت سے پروسیکیوشن کے کردار کے اوپر بات کریں گے۔ ہم صرف پروسیکیوشن کے کردار پر بات کریں گے۔ خان صاحب تمام عدالتی معاملات میں جتنے بھی کیسز ہیں وہ کیس لڑ کر باہر آئیں گے، لیکن اپنے ساتھیوں کی رہائی کی ڈیمانڈ ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ 31 جنوری کٹ آف ڈیٹ ہے، اور بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پر کیا کہا، یہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ مذاکرات میں تعطل جو ہے یہ پی ٹی آئی طرف سے آیا ہوا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں میں ان کی آنیسٹی پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں۔ مخلص نہیں ہے مذاکرات کے لیے، وہ اپنے لیڈر کو انکیش کرا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں لکھ کے نہیں دینا، یہ میں نے کہا تھا کہ لکھ کے نہیں دینا، اس سے تعطل پیدا ہوا۔ آج 4-5 دن ہوئے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو انہوں نے خود مذاکرات کو مذاکرات بنا لیا ہوا ہے۔
پی ٹی آئی نے خود مذاکرات کو مذاق رات بنایا ہے. میں چاہوں گا کہ رانا احسان افضل صاحب، حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ بال جو ہے وہ اب حکومت کے کورٹ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے. مذاکرات جو ہے تلوار لٹکا کے تو نہیں، جو ہے وہ کسی پریشر میں نہیں کیے جا سکتے. حکومت کی طرف سے جو ایک کمٹمنٹ تھی آج وہ پوری ہو گئی. ان کا موقف تھا کہ پوری جو کمیٹی ہے وہ خان صاحب سے ملنا چاہتی ہے، تو خان صاحب سے سب کی ملاقات ہو گئی اور ان کو تحریری طور پہ چیزیں لکھنے کے لیے بھی اجازت مل گئی. تو میرے خیال سے جو تیسری نشست ہوگی اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. بہرحال دیکھیں، حکومت کی جو ایفرٹس تھے وہ یہی ہیں کہ ایک بڑی مشکل سے ہم نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، جس کے اندر انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے، سود جو ہے وہ 40% کم ہو چکا ہے اور مزید سنگل ڈیجٹ پہ جائے گا. ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریزروز جو ہیں آپ کے $16 ارب پہ جا چکے ہیں اور اوور آل ایک بہتری کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پولرائزیشن اور یہ جو ماحول ہے یہ ٹھنڈا ہو، اور ہم نے اپنی جو شرط تھی وہ پوری کر دی. لیکن اب ڈیڈ لائنز دینا، ایفرٹ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. حکومت کا ایفرٹ نظر آ رہا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اگر یہ پریشر ٹیکٹکس نہ کی جائیں، اگر تھریٹس نہ کی گئیں تو مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. رضا ہارون صاحب اگلے روز میرے پروگرام میں موجود تھے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما ہیں، JUI کے لائر بھی ہیں اور سمجھدار سیاستدان ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر حکومت جوڈیشل کمیشن بنا بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اٹ ول بی اے فیوٹائل ایکسرسائز. بنا دیں اس میں ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا وقت ضائع ہوگا، 5-6 مہینے لگیں گے، لیکن نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر یہ ڈیمانڈ بھی ان کی جو ہے یہ ضائع جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ماحول بنا رہے مذاکرات کے لیے تاکہ معاملات جو ہے ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیے جا سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم یہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کی تلوار ہٹ جائے گی اور مذاکرات چلتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں زمید بھائی کہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. ان کی ڈیمانڈ کو جیسا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنا بھی TORs طے ہونے ہوتے ہیں نا. بہت سی چیزیں جو بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور ان ٹیکنیکلٹیز میں ایک بات یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو معاملات عدالتوں میں زیر التوا ہوں ان پہ آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے نا. اگر کرمنل نوعیت کے معاملات ہیں، وائلنٹ نوعیت کے معاملات ہیں، یا اس کو ٹیررزم کہا گیا ہے اور عدالتوں میں ان کی سماعت ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا آپ کے لیے ناممکن چیز ہو جائے گی. کیسے کریں گے؟ تو یہ وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو کہ طے ہوں گی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر. دونوں سائڈز بیٹھیں گی، پھر وہ اپنی ڈیمانڈ رکھیں گی، اس پہ ڈسکشن ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے، کسی بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے آپ انکنڈیشنل بیٹھتے ہیں، آپ یہ ڈیڈ لائن کا جو ہے یہ سلسلے نہیں رکھتے. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن رکھ رہی ہے PTI کے دوست ہمارے، یہ اس مذاکرات کے اندر آپ سمجھیں کہ رکھنا ڈال رہے ہیں. کھلی گفتگو ہونی چاہیے. جب آپ کی مرضی آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ پہ پابندی تھوڑی ہے. آپ تیسری ملاقات کے بعد باہر نکلے کہتے ختم ہو گیا. لیکن ڈیڈ لائن دیکھ کے اپنے آپ کو فکس کر دینے والی بات ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مذاکرات کی خبر سے، مذاکرات کے 2 راؤنڈ سے ملک میں ایک اچھی فضا گئی ہے، ایک اچھا آؤٹ لک گیا ہے. لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اب اس کو جو خراب کرے گا وہ عوام کی نظروں میں جو ہے وہ ایلیمنٹ بن کر سامنے آئے گا جو ملک میں سیاسی استحکام نہیں چاہتا. بالکل صحیح. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی رضا ہارون صاحب نے کہا کہ اگر کوئی معاملات عدالتوں میں چل رہے ہوں اور کرمنل نوعیت کے ہوں تو ان کے اوپر پیرلل جوڈیشل کمیشن شاید نہیں بن سکتا، تو بہت سی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل لیول پر ایڈریس ہونی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگ ڈیڈ لائن دے کر بالکل ایک طرح سے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن آج 12 جنوری ہوگی یا 31 جنوری تک اگر نہیں بنتا تو آپ لوگ کیا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں لا سکتے کہ چلیں معاملات ہیں ٹیبل پہ بیٹھے تو ہیں، آگے چل کے چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، جس طرح سے رضا بھائی پن پوائنٹ کر رہے ہیں، دیکھیں جو کمیشن بننا ہے نا، وہ پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت بننا ہے، اور اس میں کوئی بھی پبلک امپورٹنس سے ریلیٹڈ واقعہ ہو، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کمیشن بنا سکتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس مکمل اس میں اختیار ہے. اور اسی کے تحت پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا ہے. دیکھیں، آپ اگر ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا بھی اٹھا لیں تو اس وقت بھی ATC کے FIR درج ہوئی تھی، پولیس کی مدیریت میں درج ہوئی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی جوڈیشل کمیشن بنا، اور جوڈیشل کمیشن ایک ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنا، اور کمیشن کی باقاعدہ رپورٹ آئی. تو وہ اس طرح کا اس پہ کوئی ایمبٹ پہ بار نہیں ہے. اس کا کمیشن کا اسکوپ بھی بڑھ سکتا ہے. امپورٹنٹ کیا ہے، جس طرح سے رضا بھائی پن پوائنٹ کر رہے تھے، TORs دیکھنے پڑیں گے کہ ان راؤنڈز آف ٹاکس میں کیا TORs ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. وہ بیسیکلی ٹون سیٹ کریں گے کہ اس کمیشن کی کیا اختیارات ہوں گے، کس حد تک جائے گا، کتنی ڈیٹیل انکوائری کرے گا، کن کن کو انوالو کرے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. تو بہتر یہی ہے کہ انہیں ابھی ٹاکس میں جا رہی ہیں پارٹیز، تو اس کو دیکھ لیں گے. باقی آپ کا سیکنڈ سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ بیٹھ کر جس طرح آپ نے جواب دیا، لیکن اب ماحول جو ہے وہ اگر ڈیڈ لائن دیں گے تو ماحول خراب ہوتا ہے نا. میرا یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، ڈیمانڈ وہ آلریڈی ہے جوڈیشل کمیشن کی، ڈیڈ لائن دے دینا 31 جنوری. اور پھر آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا کہ جی وہ جو سول نافرمانی ریمیٹنسز، وہ بھی مطلب ماشاءاللہ ریمیٹنسز بھی بہت اوپر جا رہے ہیں. ابھی رانا احسان افضل صاحب نے بھی ذکر کیا. اچھا دیکھیں، ڈیڈ لائن کی ضرورت کیوں تھی؟ ڈیڈ لائن کی ایک سیریسنس شو کرنے کے لیے. دیکھیں، اس وقت ملاقات اگر کرانی تھی آج سنڈے کے دن، جو ملاقات کا دن بھی نہیں ہے، رولز ریلیکس کر کے گورنمنٹ نے ملاقات کرا دی. یہ 10 دن پہلے بھی ملاقات ہو سکتی تھی. بنیادی طور پہ ٹائم کس نے ضائع کیا اس مذاکرات کے سارے پروسیس کا؟ جو مذاکرات اس کو کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ ان کی ساری بیان بازی اس ٹائم پیریڈ میں دیکھ لیں کیا ہے. کہ پہلے بیان آتا کہ جی ملاقات کوئی ہم نے کرانی تھی، پھر ڈال دی اسپیکر صاحب پہ. آج پھر آپ کے سامنے اچانک دیکھا کہ رات کو لیٹ میسج جاتا ہے کہ جی آپ کی سنڈے والے دن ملاقات ہے، اور اڈیالہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تو ملاقات فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. بات ہے کہ اگر ایشو کو ریزالو کرنے بیٹھیں، ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، مگر اس میں جو ہے نا گورنمنٹ سائڈ پہ بھی اس کی نیت چاہیے. اگر کرنا ہے تو یہ تو 2 کمیشن بنانے ہیں. ابھی اپنا آج سے یہ ہوم ورک شروع کر دے. پتہ ہے کہ طریقہ انصاف کی طرف سے اور کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے. صاحب آپ نے صحیح کہا کہ نیت چاہیے، لیکن خواجہ آصف صاحب تو آپ کی سائڈ کی نیتوں پر شک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کی نیتوں پر ان کو شک ہے. وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیش کروا رہے ہیں جیل میں. نہیں، جیل میں کس طرح سے کیش کرا رہے ہیں؟ بھائی پارٹی ساری مار کھا رہی ہے، بیٹھی ہے، مینڈیٹ پارٹی کا چوری ہوا ہے، اس کے لیے ساری پارٹی تگ و دو کر رہی ہے. بات ہے بینیفیشری تو گورنمنٹ بیٹھی ہے، جو 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنا کے بیٹھی ہے، جس کا استحقاق ہی نہیں تھا. وہ بیٹھے آج فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے. اور اس قوم کی جو ہے نا، آپ بظاہر جس طرح کی روزی پکچر پورٹرے کر لیں، اتنی روزی ہے نہیں. بلوچستان سے لے کے KP کے بارڈروں سے لے کے آپ عوام کی پلس کو فیل کریں، آپ کو ساری ہیٹ پتہ چل جائے گی کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کتنی اس وقت عوام کی رائے کھڑی ہے. صحیح. رانا احسان افضل صاحب، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہے کہ جی کل سزا ہو سکتی ہے، یا کل فیصلہ آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے، وہ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ وہ جو پینڈنگ تھا وہ شاید کل آ رہا ہے. اور جس طرح فیصل واڈا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب فیصلہ بھی آنا ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ بھئی فیصلہ آئے گا اور سزا ہوگی. تو ایک تو اس پر بھی کمنٹ کر دیں، اور دوسرا پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ معاملات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ماحول جو بنا ہوا تھا مذاکرات کا، جو چلیں کیسے بھی تھا، رولر کوسٹر تھا، اپ اینڈ ڈاؤنز کے ساتھ چل رہا تھا، اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ شاید زیادہ تلخیاں پیدا ہوگی. دیکھیں، ایک تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل فیصلہ ہوگا، ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ 2 دفعہ تاخیر ہو گئی ہے تو اب تیسری دفعہ تو کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک اگلی ڈیٹ دی جائے. تو نیچرل سی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب فیصلہ آ جانا چاہیے، اور آ جائے گا اور مزید تاخیر کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ کسی کا کہنا کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے. کامن سینس کے اب دوسری دفعہ 2 دفعہ ڈیلے کے بعد اب فیصلہ آنا چاہیے ہے اصولی طور پہ.
تو فیصلہ کیا آئے گا اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو مجھے تو بالکل یہ لگتا ہے کہ گلٹی ہے عمران خان صاحب، کیونکہ 458 کنالز ان کو جو ہے وہ تحفے میں دیے گئے ٹرسٹ کے نام پہ، اور کوئی 30 کروڑ روپے کی جو ہے وہ خرچہ بھی کیا گیا، اور ایک ہی پارٹی نے کیا، اور اس ایک پارٹی کو اتنا بڑا فیور ملا تھا کہ اس کا جو فائن تھا، جو اس نے پینلٹی پے کرنی تھی، اس کے اندر وہ پیسے ایڈجسٹ کرا دیے گئے جو خزانے کو ملنے تھے اس کو نہیں ملنے تھے. تو ڈیفینیٹلی اتنا بڑا جب فیور ایک بندے کو دیا اور تو اس کے عوض جو یہ چیزیں لی گئیں، تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ میرا خیال ہے. ابھی آپ عمیر نیازی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ اس کے برعکس بات کریں گے. تو میرے خیال سے تو دیکھیں ہی از گلٹی، اور اسی طرح کا فیصلہ آنا چاہیے. باقی یہ مذاکرات کو اگر روکے گا نہیں روکے گا، دیکھیں عدالت کا فیصلہ ہے، حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. حکومت کا موقف ہے لیکن فیصلہ عدالت کا ہوگا. تو ہم تو نیگوسیشنز تو حکومت کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال اگر کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ خان صاحب اور عدالت کا معاملہ ہے، اور یہ نیگوسیشنز تو جو ہیں یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو رہی ہیں. تو یہ چلنی چاہیے، اگر ان کا یہ پیرالل میں چلنی چاہیے. بالکل صحیح. اس پر مزید بھی بات کریں گے. مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد مزید جاننے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی سے بھی کہ اگر سزا ہوتی ہے، جس طرح رانا احسان افضل صاحب نے کہا کہ حکومت کا ایک اپنا موقف ہے لیکن کیس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے، حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات تو ہم شاید جاری رکھیں گے لیکن بھاری دل کے ساتھ. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین رانا احسان افضل صاحب، معذرت سے مجھے بریک پہ جانا پڑا. آپ اپنا آرگومنٹ بھی کمپلیٹ کریے گا. اور دوسرا میں ایک چیز اور، جس طرح ابھی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ جو ایکٹ ہے کمیشن بنانے کا، اس کے تحت پبلک امپورٹنس کا میٹر جو ہے اس پر کمیشن بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ جیسے بھی ہوں. اب ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کیسز بنے ہیں، ان کے اوپر پبلک امپورٹنس کے تحت جوڈیشل کمیشن، اور اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو آپ لوگوں کی مطلب جان چھوٹ جاتی ہے آرام سے کہ یہ لیں. یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی، یہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا، اب چلیں. دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانا نہ بنانا اور اس کا فیصلہ جو ہے ایک مشاورت سے ہونا ہے. یہ مذاکراتی کمیٹی کے پاس جب تحریری طور پہ یہ لکھ کے آیا جائے گا تو پھر جو گورنمنٹ ہے اور جو مختلف دیگر جماعتیں اس میں بیٹھی ہیں وہ اپنی رائے دیں گی، اور ہر کوئی انٹرنلی اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرے گا. اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو بنانا ہے یا نہیں بنانا. لیکن اگر میں پرسنل لیول پہ کہوں تو اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. جوڈیشل کمیشن کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، وہ عدالت کے اندر ایز ایویڈنس نہیں پیش کی جاتی. وہ یہ بھی ممکن ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف آ جائے، تو کیا تب پی ٹی آئی اس کو مانے گی نہیں مانے گی، یہ چیز بھی طے ہوگی. ہمارے خلاف آ جائے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے. یہ سارے وہ سوال ہیں جو ڈسکشن کے اندر ضرور آئیں گے. پھر دیکھیں جوڈیشل کمیشن کیا بننا چاہیے ہے جب 90% عدالتی فیصلے مکمل ہونے کو ہیں اور 90% جو ٹرائل ہے مکمل ہیں اور 10% اب رہ گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں کچھ. تو یہ سارے وہ سوال ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں، کیونکہ عدالت نے تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ نہیں فیصلہ کرنا، اس نے تو اپنا انڈیپینڈنٹلی ایویڈنس کو دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ ڈیسیجن فائنلی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ لے گی مشاورت کے بعد. صحیح. رضا ہارون صاحب، اٹس اے میٹر آف پبلک امپورٹنس. It depends. If it's a matter of public importance and not being addressed at any other judicial forum, then yes, you can. آپ کہہ سکتے ہیں بات. لیکن جیسے بھی رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ چونکہ بہت سارے فورمز پہ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، تحقیق بھی ہو رہی ہے اور سزائیں بھی ہو چکی ہیں، تو وہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہوگا ٹیبل کے اوپر اس کو ایڈریس کرنا اور کیسے اس کی ریزولوشن ہوتی ہے. ڈیمانڈ کرنا پی ٹی آئی کہا کہ دیکھیں جی ڈیمانڈ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، وہ اگریو پارٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ٹیبل میں بیٹھتے ہو یہی فرق ہوتا ہے ضمیر بھائی، ریٹرکس کرنے میں، سلوگنیرنگ کرنے میں، ٹی وی میں بیٹھ کے بات کرنے میں
जोरदार तकरीर कर लें आप जज्बाती, लेकिन टेबल पे किताबें खुलती हैं ना, आइन खुलेगा, कानून खुलेगा, प्रोटोकॉल्स खुलेंगे, प्रेसिडेंसेस खुलेंगे, तो वहां चीजें तय हो जाएंगी। मुझे लगता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डिमांड जितनी भी जेन्युइन है उनकी, इसका होना मुश्किल है। एक बात मैं और आपसे जो आपने ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैंने कहा ना कि मुझे उसकी जो लीगैलिटी है ना, टेक्निकलिटी, वो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसी लग रही है, स्पेशली 9 मई के हवाले से। ओके, सही। मुझे 26 नवंबर वाला मामला तो लग भी नहीं रहा कमीशन का मामला है, लेकिन 9 मई वाला मामला जो है वो चूंकि इतना पुराना हो चुका है, इतना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, सजाएं और अभी मामला पेंडिंग है, तो टेक्निकल इनको बहुत डिफिकल्टी आएगी टेबल के ऊपर। अब उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं ये आई डोंट नो। मैं इतना टेक्निकल आदमी खुद नहीं हूँ, लेकिन मेरा जहन ये कहता है। सही। जहां तक 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, उसके अंदर जो हमारी डिबेट में हम जिस पॉइंट को भूल जाते हैं, वो ये नहीं है कि पैसा किधर गया, किधर आया, कहां चला गया, वो जी यहाँ नहीं गया, वो उनके अपने अकाउंट में नहीं गया। मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अंडर ओथ ऑल द टाइम, और जब वो कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं तो ये एक लाइन में पढ़ता हूं उनके ओथ का, दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और ऑफिशियल डिसीजंस। अब उस ऑफिशियल डिसीजन के नतीजे में आपने एक बंद लिफाफा पास करवाया जो कैबिनेट में किसी ने नहीं देखा, और उसके जरिए आप एक आदमी को ऐसा फेवर देते हैं कि वो जो एक रकम जो पाकिस्तान के खजाने में आनी थी, वो रकम जमा हो जाती है उसकी फाइन की मद में। यहां प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसके अगेंस्ट ये अलकादर वाला मामला नहीं हुआ होता तो शायद फिर भी मेरे हिसाब से बात निभ जाती, हो जाती कि चले भाई, लेकिन चूंकि आपने एक बदले में फेवर ले लिया, अब आपने मॉनेटरी बेनिफिट लिया नहीं लिया, ट्रस्ट बनवाया, जो भी किया, अब उसके ऊपर अगर आप पहले फेज में ही अपनी गलती को मान के इसको खुद ही रेक्टिफाई कर दे तो बेहतर होता है। लेकिन चूंकि आपने वो अंदाज अपनाया कि उजर गुना बदतरस गुना हो गया, अब इसमें डिफेंसिव पोजीशन प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर मैं समझता हूं कि बानी पीटीआई की बहुत मुश्किल है सिर्फ इस कॉन्डक्ट पे कि आपने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को, ऑफिशियल अथॉरिटी को नेपोटिज्म, ब्राइबरी और फेवरेटिज्म के लिए इस्तेमाल किया। सही। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, मेरा ख्याल में कोई एक्ट भी पास हुआ था, नैब तरामीम के जो एक्ट था, उसमें ये था काबीना फैसलों को जो है वो इस्तिस्ना हासिल होगी। जिस तरह अभी रजा हारून साहब ने बात की, एक ये भी अब सवाल पैदा होता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनमें, बैरिस्टर शहजाद साहब, वो तो गए हुए हैं, और वो जिन्होंने सील बंद लिफाफा दिया और उसके बाद उन्होंने, किसी ने कहा खोलने को तो उन्होंने कहा कि नहीं खोलना। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायबा तो होता है कि मैल प्रैक्टिस हुई है। नहीं, देखिए असल कैरेक्टर का तो आप नाम ही नहीं दे रहे ना, आप सीधा का नाम लें। आप उस सब क्यों नहीं बात करते? बुनियादी तौर पे जो ट्रांजैक्शन है एनसीए ने पकड़ी, वो किसकी थी? बेसिकली नवाज शरीफ के बेटे ने फ्लैट्स बेचे लंदन में जो 25 मिलियन पाउंड की मालियत के थे, जो बेसिकली 50 मिलियन में बेचे गए। इस ट्रांजैक्शन को एनसीए ने पकड़ा और सस्पेक्ट क्या किया, ये पैसे पाकिस्तान से आए हुए हैं, और इसीलिए ये प्रॉपर्टी को जो है ना, उन्होंने इस पैसे को सीज किया। ये फ्रीज हो गए थे पैसे, एनसीए ने वहां पे फ्रीज कर दिए, और फिर हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया गया। ये सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन है, हम समझते हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के पास आया। अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन थी कि उस 190 मिलियन पाउंड को जो है ना अपना साबित करने के लिए वहां केस फाइल करना था। या तो उनकी क्रिमिनल कोर्ट्स में एस्टैब्लिश करते कि ये पैसा पाकिस्तान से गया, तब ये पैसा वापस जाता। इस दौरान जो बेसिकली डीड साइन हुई बिटवीन एनसीए, जिसमें एस्टैब्लिश हुआ कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये पैसा वापस जाने दें, इधर केस नहीं फाइल करते। बेसिकली वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है जिसका जिक्र हो रहा है, और वो ही कैबिनेट के सामने आई, और उसके बाद ये पैसा पाकिस्तान वापस आया। बात है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें जो केसेस हैं, इन्होंने इसी अदवार में अपने बेटों के वो माफ करवाए हैं। तो ये है, चलें जो भी हुआ, और दूसरा ये कि वो फाइन की मद में किस तरह एडजस्ट हुआ, जबकि वो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा गया हुआ था, वो वापस स्टेट के पास जाना चाहिए था। चले, आपकी आर्गुमेंट मान लेते हैं। बात है कैबिनेट में किसी ने नहीं देखी, कैबिनेट में किसी ने नहीं देखी तो कैबिनेट बरी जिम्मा हो गई। तो कैबिनेट वाले साथ मुलजिम क्यों नहीं है सारे? बात है उन्हें किसी को आपने इमरान खान के साथ मुलजिम बनाया। आप बात है जब
कैबिनेट में बैठा होता है वजीर आजम की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई फैसला है वो सब पे लागू होगा, अगर मैल प्रैक्टिस है सबकी होगी। क्योंकि मैल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपने पिक एंड चूज करना था, क्योंकि आपने इमरान खान को टारगेट करना था, तो इस सारे केस को बनाया गया। बात है ट्रस्ट जिस वक्त एस्टैब्लिश हुआ है वो इससे बहुत पहले का है, ये जो कैबिनेट की डिसीजन है उसके बहुत बाद की है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। और बात है कि पब्लिक जो ट्रस्ट होता है, आज उसका इमरान खान ट्रस्टी है, कल को XYZ कोई भी ट्रस्टी हो सकता है। ये नहीं है कि इमरान खान के बाद इमरान खान की औलाद उसकी ट्रस्टी होगी। चले मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में रजा हारून साहब कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं चाह रहा हूं कि रजा हारून साहब कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। रजा हारून साहब, आप इससे पहले के ऐड करें। आज फैसल वाडा साहब ने ये भी बात की कि भी अल्टीमेटली दस्तखत तो आपने किए हैं, इसलिए अब ये बातें कोई मानी नहीं रखती कि किसके कहने पे किया, कैबिनेट ने किया नहीं किया। अल्टीमेटली आई अंडरस्टैंड कि कैबिनेट की जो है वो एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एज द हेड ऑफ द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। जी रजा हारून भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कैबिनेट की तारीफ बिल्कुल सही बताई है उमर भाई ने कि कैबिनेट इज एवरीबॉडी, बट एवरीबॉडी एंजॉयज देयर पोजीशन एट द बिहेस्ट अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हर मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है अपनी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, उसकी अपनी कोई वैसी नहीं होती जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट और अपॉइंट ना करे। तो बहरहाल बक स्टॉप विद द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात जो मैं करना चाहता, देखें जो मैंने कहा ना कि अगर ये वो अल-कादिर वाला मामला नहीं करते ना, इनके एडवाइजर गलत मिले हैं। मैं बानी को भी समझता हूँ कि शायद उनको भी ना पता उनके साथ हाथ क्या हो गया। उमर भाई दिल में मान देंगे इस बात को। देखिए पहले आपने उसमें क्या किया, पहले आपने और बाबर रहमान को ट्रस्टी बनाया, ऐसा ही हुआ है ना। सही। आपने जमीन वगैरह उनके नाम से ली, ट्रस्टी वो थे। फिर आपने वो ट्रस्टीशिप जो है वो कन्वीनियंटली शिफ्ट करी बानी और उनकी अहलिया के नाम। यानी कि इनके जो मुशीर थे ना, उन्होंने इस बात को इंश्योर करवा दिया कि सिवाय पीटीआई कैबिनेट के आसपास इमरान खान के दाएं बाएं के लोगों को इसमें रख करके उन्होंने इस बात को इंश्योर करा दिया कि ट्रांजैक्शन यही है कि आपने उधर फेवर दिया, उनको अपनी रकम एडजस्ट करने दी फाइन में, यहाँ फेवर रिटर्न हुआ इस तरीके से कि जाहिर है आप पैसे तो नहीं ले सकते थे ना, पता नहीं अल्लाह वालम लोग। तो ये जो उजर गुना बदतरस गुना वाली बात हो गई है ना, ये है प्रॉब्लम। एक तो मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड गोइंग अगेंस्ट योर ओथ, दूसरा ये फेवर जो सामने नजर आ रहा है ना, जमीन है ना, जमीन तो नहीं छुपा सकते आप। तो ये मैं समझता हूँ, मैं इसमें आज भी ये कहने को तैयार हूं कि हो सकता है बानी को पता भी ना हो कि उनके साथ ये हाथ क्या हो रहा है। सही, जिस तरह फिर मतलब फैसल वाडा साहब ने कहा है कि बेसिकली जो इनके लेफ्ट राइट पे थे उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया। जमीर भाई सारा गेम हुआ है ना, बाबर रहमान क्यों ट्रस्टी थे? सही, क्या ताल्लुक था भाई? सही। राना एहसान अफजल साहब, स्पीकर की ऑब्जर्वेशंस आई क्योंकि बहुत कुछ स्पीकर के जिम्मे डाला जा रहा था कि जी स्पीकर साहब मुलाकात करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। उनके कहने पे उन्होंने आज वाज़े तौर पर ये कह दिया कि जनाब हमने एक गुडविल जेस्चर के तहत ये सारा काम करवाया। अब दोनों साइड्स को चाहिए कि बेहतर माहौल जो है उसको बना रहने दें और मामलात को मुज़ाकरात के जरिए ही आगे चलकर हल करें। तो अब आपको क्या लगता है? एक तो ये अगर फैसला आ जाता है उसके बाद का रवैया देखते हैं पीटीआई का क्या होगा। उन्होंने कहा तो था कि मुज़ाकरात जारी रखेंगे लेकिन भारी दिल के साथ। अब मुझे नहीं मालूम कि फैसले के बाद क्या होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं नियतों पे इनके शक है, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि लेफ्ट राइट पे जो लोग हैं उन्होंने मरवा दिया। जी राना एहसान अफजल साहब। देखिए सबसे पहले तो मैं कोई ज़रा फैक्ट्स जो हैं वो करेक्ट कर लूँ कि ये कहना कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो कोई मियाँ साहब के बेटों ने बेचे थे और फिर ये पैसे जो है वो आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने कहीं मियाँ साहब के बच्चों का जिक्र नहीं किया और वहाँ कोई भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पैसे के थे ये पकड़े गए और ये पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। तो अगर उन्होंने कोई इलीगैलिटी की होती तो नेशनल क्राइम एजेंसी उनका भी जिक्र करती या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती यूके के अंदर, जो कि नहीं हुई। तो ये भी एक ऐसा प्रोपेगेंडा है पीटीआई का जिस तरह का वो हमेशा से करती आई है, जिसमें दूसरों के ऊपर झूठे इल्जामात जो है वो लगाती रही है पीटीआई। देखिए जो आपने बात की कि ख्वाजा आसिफ साहब का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है और दीगर लोग जो है वो मुज़ाकरात के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स की मुख्तलिफ राय है। मेरी अगर आप राय पूछें तो बिल्कुल
پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کرنا بڑا مشکل کام ہے. آج تک جتنے بھی مذاکرات ان کے ساتھ ہوئے ہیں اور کنسنسس کی طرف ہم بڑھیں تو پی ٹی آئی از نون ٹو ٹیک یو ٹرنز ان دی اینڈ, اور پھر وہ سارے کنسنسس پہ مٹی پھر جاتی ہے, پانی پھر جاتا ہے. تو یہ ان کا ریکارڈ ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں, یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے بڑی اگریسو اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے اور اس کے اندر جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ان کا جو ہے وہ رویہ رہا ہے. تو اب یہ فائنلی جب اس سیاست میں بھی ان کو شکست ہوئی تو اب یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے ہیں. تو بالکل بہت سارے لوگوں کو کا خیال یہ ہے کہ اس جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے. حکومت کی پالیسی وہی ہے کہ مذاکرات ہوں گے, اور گورنمنٹ پرائم منسٹر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملکی مفادات کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, تبھی یہ ایفرٹ ہو رہا ہے. لیکن جو انڈیویجول رائے ہے اس سے مذاکرات رکنے والے ہمارا ایک آنےسٹ ایفرٹ ہوگا, اس امید پہ کہ کوئی سولوشن نکلے, ملک سے پولرائزیشن کم ہو. صحیح. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, اب ایک چیز تو سامنے ہے کہ پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ شاید کہ جی پریشر پڑا ہے حکومت کے اوپر, جس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف گئے, لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی سب کچھ آزما بیٹھے تھے, تو اب آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات کی طرف جائیں. فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ بھی باہر کا 20 جنوری پہ جو آپ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے سارے معاملات حل ہو جائیں گے, وہ اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے. کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب؟ جی, مذاکرات میں ہم کس لیے گئے ہیں؟ مذاکرات تو اناؤنس کیے ہیں عمران خان صاحب نے, اور جس وقت مذاکراتی کمیٹی بنائی اس وقت دور دور تک کسی کو مذاکرات کا خیال میں بھی نہیں آیا تھا, اور اس سے پہلے بلیم کیا کیا جاتا تھا کہ تحریک انصاف جی مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی, اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ٹیبل پہ آئے. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے ایک ونڈو دی ہے اس پریزنٹ سیٹ اپ کو کہ ہوش کے ناخن لیں, ملک کو آخر چلانا ہے, کسی طرف لے کے جانا ہے, اور آپ کو ایک بیئر منیمل ڈیمانڈز دی ہیں جو کہ اتنی مشکل نہیں ہے, جن کو میٹ ود کرنا, جو کہ میٹ ود کی جا سکتی ہیں, اور اسی سسٹم کے اندر رہ کے جو بھی ہمارے انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اب اپرچونٹی ہے, اس کو یہ کتنا سمجھداری سے ٹیکل کرتے ہیں یہ ان پہ ہے. سیکنڈلی, جہاں تک دیکھیں امریکہ کے انفلوئنس کی بات ہے, دیکھیں نہ پہلے کبھی کسی نے امریکہ کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے دیکھا تھا, نہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کوئی عمران خان کی کو نواز شریف کی طرح تو کنیکٹیوٹی نہیں تھی نا کہ وہاں سے فون آئے تو مشرف جو ہے نا ڈیل سائن کرے اور جو ہے نا 10 سال کا ایگریمنٹ ہو جائے, باہر چلے جائیں. باہر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان ادھر ہی ہے, اپنے کیسز فیس کر رہے ہیں. اگر کیسز سے نکلنا ہوتا تو آج مذاکرات اس کے لیے کرتے تھے کہ 520 دن سے زیادہ کی جیل کاٹ لی ہے, اور جیل بھی ایسی کاٹی ہے جس میں ایک دن بھی ہسپتال کا رخ نہیں کیا, بلکہ جو اندر اڈیالہ کی ڈسپینسری ہے ادھر تک نہیں گئے. تو اس طرح کی سچویشن ہے, تو کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, ان کو فیس کریں گے. باقی جو ہے اوور آل گورنمنٹ پہ اب ہے کہ وہ کس طرح سے دیتے ہیں. باقی میرے بھائی نے کہا کہ جی نواز شریف کی فیملی کو غلط امپلیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 2016 میں 1 ہائیڈ پارک انہوں نے بھیجا ہے. آج بھی ابھی گوگل کر لیں, ڈان کی خبریں, سارے معاملات آپ کو کلیئر کر پتہ چل جائیں گے کہ حسن نواز نے وہ فلیٹ بیچا ہے. جب آپ 25 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ رہے ہیں تو بدلے میں آپ کیا کیا بینیفٹس دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ کرپشن ہے. یہ چیزیں سامنے لائیں, عوام کو بتائیں. آج تک آپ نے اپنے فلیٹوں کا حساب نہیں دیا. آپ پبلک آفس ہولڈر پہلے بھی رہے ہیں, آج بھی رہے ہیں, آج آپ کے بچے پبلک آفس ہولڈر ہیں. بات ہے یہ عوام کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ بلینکٹ کہہ دیں, ارد گرد سائڈ کا کور لیں. لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیں اس قوم نے بہت بلیڈ کر لیا ہے. اب دیکھیں قوم کی یہ صورتحال ہے کہ ہم اتنا بلیسڈ ملک ہو کے بھی ہم بھکاریوں کی طرح رہ رہے ہیں. کیوں رہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. آج بھی اگر ہماری بلو اکانومی ہم خالی ٹیپ کر لیں تو ہم تقریباً $100 بلین کما رہے ہیں, یا ہم $1 بلین کے لیے جو ہے نا لوگوں کے پیچھے رہ رہے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں پہ نہیں بیٹھیں گے, براڈر ڈائلاگ نہیں کریں گے, تو ہم اور مشکل میں چلے جائیں. ڈیفینیٹلی. اور توقع یہی کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں بالکل انڈیویجولز کو اپنی جو ہے اپنے آپ کو ہٹا کر معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. میں تھوڑا سا ڈیویٹ کروں گا اس موضوع سے, اور میں رضا ہارون صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا. بلاول صاحب نے کل بھی کہہ دیا کہ وفاق جو ہے ستیلوں والا سلوک کر رہا ہے سندھ سے. ایسا ہی ہے کیونکہ جو دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں نا اس وقت چل رہی ہیں. ایک تو جو وفاق کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, وفاق کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیڈران میں جو معاہدہ ہوا تھا, اس میں جو وفاقی سطح پہ فیصلہ سازی میں اور فنڈنگ کے اندر, پروجیکٹ کے اندر جو ہے سندھ کو اعتماد میں رکھنا تھا, ان کا جائز شیئر دینا تھا, وہ نہیں مل رہا.
دوسری بات تھی کہ جو خاص طور پہ جو کینالز والا معاملہ ہوا ہے نا دریائے سندھ پہ، یہ بہت ہی کنٹروورشل ہے، اور اس کی کنٹروورسی ایسی کہ پورا سندھ اس پہ سراپا احتجاج ہے. یہ 6 کینالز اس طرح نہیں نکلنی چاہیے بغیر کسی فورم کے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک آئینی فورم ہے اس کا CCI کا، وہ جس کو ہر میرے خیال میں 180 دن کے اندر اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، وہ ابھی تک بیٹھا نہیں ہے، اس کی بیٹھک کی ہے، اور یہ ایشوز وہاں پر ریزالو کیے ہیں، بجائے اس کے کہ ون سائڈ اس پر اعلان کیا جائے. تو یہ وہ شکایتیں ہیں جو لیڈران کی آپس کے اندر ہیں، اور اسی حوالے سے کمیٹی بنی ہوئی ہے، بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو بلاول صاحب چیئرمین ہیں، وہ اپنی شکایت کا اظہار ابھی تک تو وہ زبانی اظہار کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. میری تو ریکویسٹ ہوگی مسلم لیگ کے دوستوں سے کہ ان کو سیریس لے کر کے ان کے مسائل کو سنیں اور ان کی پرابلمس کو ریزالو کریں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. نمبر 1 جو معاہدہ ہوا تھا اس کی لیٹر اسپرٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو. نمبر 2 سندھ لے کر یا دیگر صوبوں کو لے کر جو بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں، پانی کا ایشو ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ آئینی فورمز پہ ڈسکس. صحیح. رانا احسان افضل صاحب، کوئک کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ پنجاب کا معاملہ تو ابھی آلریڈی وہ چل ہی رہا تھا، جہاں پہ وہ پریشان ہے پیپلز پارٹی کے، جی ان کو جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. اب وفاق کے اوپر ڈائریکٹ سوالات آ رہے ہیں، تو اس پر کیا CCI کیوں نہیں بلاتے؟ ویسے تو مینڈیٹری ہے کہ ایک ٹائم ہے جس کے اندر CCI ہونی چاہیے. 180 دن غالب آئین میں 180 دن کا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، اور CCI کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا. ابھی پرائم منسٹر کراچی گئے اور ان کے ساتھ سب پہلوؤں کے اوپر بات چیت ہوئی، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ وزٹ ہوا. دیکھیں ہمیں ان کے ساتھ کے امپورٹنس کا بالکل احساس ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہے کہ اس وقت انسٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے اور کولیشن کو چلنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. تو ہم انگیجڈ ہیں ان کے ساتھ، اور جہاں ایک میکنزم ہے کہ کوئی بھی بڑی ڈیسیجن اگر لی جاتی ہے تو ان سے شیئر کی جاتی ہے، لیکن اگر پھر بھی جو بھی ان کے تحفظات ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو ریزالو کر لیں گے. یہ دس از ورک ان پروگریس، اور انشاءاللہ یہ اپنے ڈفرینسز کو اوور کم کر لیں گے. بالکل. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کو آ کے لا کے ڈسکس کرنے چاہیے، تاکہ کچھ کنٹریبیوشن آپ کا اپوزیشن کا ان معاملات میں ہونا چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے وہ سیاسی دوسرے معاملات باہر چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں نا، جس طرح کہ یہ پاکستان کی لائف لائن کے ایشوز ہیں. دیکھیں پانی ایک سکارس ریسورس ہے. پاکستان جو ہے نا واٹر سٹریسڈ کنٹریز میں چلا گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس 5 بڑے دریا ہیں. کس ملک کے پاس گلیشیئرز ہوتے ہیں؟ مطلب ایک ایئر اراؤنڈ کا جو ہے نا واٹر سورس ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کی ڈسٹریبیوشن کا جھگڑا ہے. ہم سالانہ کتنے ارب کا ڈالرز کا پانی ضائع کرتے ہیں. مطلب مقروض قوم ہے جو ہم ٹیپ ہی نہیں کر پا رہے. خالی کیا ہے کہ آپس کی رنجشیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ آج بھی ہمارے ملک کو براجز کی ضرورت ہے. بات ہے کہ چنیوٹ کے مقام پہ آپ براج بنا سکتے ہیں، مطلب براج بنا لیں، پھر چاہے بے شک کنالیں بھی نکالنی ہو نکل سکتی ہیں. مگر اگر آپ کہیں کہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں ایگزسٹنگ کسانوں کا پانی کاٹ کے آپ جو ہے نا کارپوریٹ فارمرز کو دے دیں گے، دیکھیں یہ ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی طرف مترادف ہوگا. تو بات ہے براڈر کنسنسس، براڈر ایشوز پہ بیٹھیں، عوام کے ایشوز پہ بیٹھیں، اور یہ بیٹھنے کا یہی معاملات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس کریں. اینڈ میں معذرت سے مجھے جی رضا ہارون بھائی، میں بتاؤں نا اتنا سیریس ایشو ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بلاول بھٹو صاحب سے اپیل کی کہ اس معاملے کو اٹھائیں. انہوں نے اپنے پارٹی کے بانی سے اپیل نہیں کی. صحیح. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سابق امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، اور افغانستان کی طرف سے جو اس قسم کی ہوائیں آ رہی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ایران میں بھی ہمارے سفارتکار رہے ہیں، امبیسڈر رہے ہیں.
डॉक्टर साहब, अभी ये जो सूरत हाल बनी है, इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे के इतने करीब हो रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि जी अब तो हम ट्रेड जो है इंडिया के साथ चाह बहार से करेंगे, अब हमें कराची पोर्ट या गवादर की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ होता रहा है बलूचिस्तान में, गवादर के एरिए में, तो इसका मतलब है कि फिर हम ये इस बात को मान लें कि ये डिलिबरेटली होता गया, करवाया गया इंडिया की तरफ से, रॉ की तरफ से। एक तो इस पर भी करिएगा, और दूसरा ईरान का क्या इसमें किरदार होना चाहिए कि मतलब वो भी डायरेक्ट हुए में इंडिया के साथ भी ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी कलीदी सी बात है। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान की रिलेशन की, और ख़ास तौर पर पिछले चंद माह से, तो उसके बाद किसी ने उसको स्पेस को लेने की कोशिश तो करना था। अब ज़ाहिर है इसमें सरे फहरिस्त इंडिया ही है, जो हमेशा चाहेगा कि जहां पाकिस्तान की स्पेस थोड़ी कम हो वहां वो जल्दी से जाके उस गैप को कवर करे। पहले तो ये है कि पहले से तो वो मातम कर रहा था, सीना को भी कर रहा था कि 16 उसके काउंसलेट थे जो कि वहां हमारे 2640 किलोमीटर के बॉर्डर के सामने उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे, रॉ फंडेड थे। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इंडिया ने बड़ी इस पे इन्वेस्टमेंट की थी। ये तो जो कोविड इन्वेस्टमेंट है उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। सबसे ज्यादा बजट इंडिया का कोविड बजट है उसका, जो कि रॉ को दिया जाता है। अफगानिस्तान के जरिए वो ऑपरेट करें, जब जाहिर है उनको वहां मिलती है, सही ग्राउंड मिलता है, सही एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसा कि कुछ अरसे के लिए वो एटमॉस्फेयर उनके लिए बंद हुआ था, कुछ अरसे के लिए वो हालात उनके लिए तंग हुए थे, तो उन्होंने बोरिया बिस्तरा लपेट के चले गए थे। अब दोबारा जब उन्होंने देखा कि हमारी यानी कि पाकिस्तान की उनके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में तुर्शी आ रही है, टेंशन आ रही है, तो कहा कि क्यों ना ऐसा मौका हासिल किया जाए। अंदाजा करें कि पिछले तकरीबन एक दिहाई में पहली मर्तबा उनका हाईएस्ट लेवल विजिट हुआ है। फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का वो आके अफगानिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से। तो वो उसका मतलब ये हुआ कि जो 3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान 400 छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट मिला के उन्होंने 3 बिलियन के प्रोजेक्ट कुछ मुकम्मल कर लिए थे, कुछ जारी थे, उसको रिज्यूम करने जा रहे थे। तो ये अब रहा अफगानिस्तान का एटीट्यूड। देखिए ये बात दुरुस्त है, ये सही है कि अफगानिस्तान की हमने बड़ी खिदमत की, अफगान तालिबान की बड़ी खिदमत की। दुनिया में इसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। जितनी रेफ्यूजीज हमने उनकी मेजबानी की, जितनी अफगान तालिबान को हमने सीने के साथ लगा के रखा, जितनी की जबकि हम पर इल्जामात आते रहे कि डबल एज वेपन कर रहे हैं, पाकिस्तान दोनों तरफ खेल रहा है, लेकिन फिर भी हमने अपने गले के साथ लगा के, अपने सीने के साथ, मोहब्बतों के साथ उनको रखा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों जो है, इसकी खोज लगाना बड़ा जरूरी है। इसको एक लम्हे के लिए यहाँ पॉज देके मैं ईरान की तरफ आ जाता हूँ। ईरान का चाबहार वो तो इम्पैक्ट ही हो रहा था गवादर की तरफ से, और क्योंकि गवादर अगर ऑपरेशनल हो जाए तो चाबहार की तो फंडिंग इंडिया ने की हुई है और उसमें वो 3 बिलियन शामिल है। तो उसमें इंडिया चाहेगा और ईरान चाहेगा कि उसकी बंदरगाहें, उसकी एयरपोर्ट्स, उसके मुल्क में ट्रेड हो, और तो फिर वो तो उसको भी अवेल करेगा। और इंडिया और ईरान के ताल्लुकात तो जाहिर है ट्रेड उनका हर दौर। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो मुझे नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर सबसे ज्यादा है, और इंडिया जो है वो मेरा ख्याल में हम उसके दरमियान में है, वो जरा दूर है। इसके बावजूद वो इतना इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, और ये हमारे इस्लामी दोस्त ममालिक हैं जो शायद थोड़े से इनडिफरेंट हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ। जी, इंडिफरेंट होने की बहुत सारे मामला होते हैं। देखिए डिप्लोमेसी में होता यह है कि जब आप की डिप्लोमेसी में थोड़ा सा फर्क आ जाए, या आपकी लीडरशिप की पॉलिसीज में थोड़ा सा फर्क आ जाए मुख्तलिफ के, इसीलिए तो अब हम हमारे तीनों अतराफ हम अपने दुश्मन पैदा करते जा रहे हैं। देखें इसकी कदूरतें बड़ी हो सकती हैं। मैं भी मुखालिफ हूँ कि भाई क्यों तालिबान को ये उनकी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी यही बात की है कि 20 वहाँ दहशतगर्द ग्रुप हैं टीटीपी समेत, उनको क्यों इजाजत दी जा रही है। दोहा एग्रीमेंट में भी यही दिया हुआ है कि दोहा एग्रीमेंट के दूसरे पेज पर
पैरा 2 में दिया हुआ है कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी भी दहशतगर्दी के लिए, किसी भी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान इंक्लूडेड। तो ये सारी चीजें तो हकाइक है ना। अब इस हकाइक को सामने रखते हुए देखें कि इस पर अमल नहीं हो रहा है। अब इस पर अमल नहीं हो रहा है तो क्या हम अफगानिस्तान पर को कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे? क्या हम अफगानिस्तान से जंग शुरू कर देंगे? तो ये तो फायदे में है इंडिया के। वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान उस जंग में झोंक दिया जाए। तो इस वक्त बड़ी दानाई और दानिशमंदी के साथ हमें इसको करना होगा। यकीनन हमारा दिल दुख रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े बिल्कुल सही तालिबान के डॉक्टर साथ साहब, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। अब देखा जाए कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड या जो भी रूटीन की ट्रेड अफगानिस्तान करना चाहता है दुनिया के साथ, उसका सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट था तोरखम से कराची पोर्ट या गवादर। अब चाबहार, मतलब इसका मतलब है कि इंडिया सब्सिडाइज करेगा, जितनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी वो अफगानिस्तान को सब्सिडी देगा उसकी, मतलब सब्सिडाइज करेगा तो तभी वो वहां पे इंटरेस्ट लेंगे ना। न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के पीछे आपको पता है कि कितनी बड़ी कुव्वत खड़ी हुई है इस वक्त इस पूरे खित्ते में, वो अमेरिका है। और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे मामलात में, और वो सपोर्ट स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। उनके 6 से 7 करीब ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि बहुत मजबूत और मजबूत हैं अमेरिका के साथ। उसमें डिफेंस को बड़ी सपोर्ट, उस चीज को तो टॉपिक से हट जाएगा मैं, क्योंकि आपके गवादर और अफगानिस्तान के हवाले से आपने मुझसे सवाल किए हैं और महवर आपके टॉपिक का यही है, तो मैं इस पे ज्यादा रहूंगा। तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट यही है कि गवादर जो है उसको अबंडन कर दिया जाए, गवादर को नाकाम बना दिया जाए, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट तो इसी तरह हासिल होगी ना कि गवादर अगर नहीं होता है तो चाइना की जो नर्व लाइन है, जो मेन एक्सेस है, यानी कि वो 7 दिन में इस गहरे समुद्र से अपने मुल्क पहुंच जाता है, और अगर वो जाता है साउथ चाइना सी के जरिए तो उसको 6 हफ्ते लग करने के, और फिर उधर वहां उन्होंने छुरी चाकू तेज करके ओकास के जरिए अपनी सबमरीनें खड़ी की हुई हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है अमेरिका और उनके एलाइज ने, तो उनको डबल खतरा है। तो वहां से वो जाहिर है चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा अमेरिका कि वो ईरान के जरिए चाबहार के जरिए हो और इसको गैराबाद कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें पेचीदगियां जिसे कहा जाए दहतर पेचीदगियां हैं, और उसमें अगर हम इसको स्ट्रेच करें आपके सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मुझे जो मतलब सवाल मेरे ज़हन में आता है, बात बड़ी सिंपल सी है कि ठीक है उसकी डिप्लोमेसी शायद अच्छी होगी, लेकिन इंडिया के अंदर चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब उसके साथ ट्रेड करने हैं, सब उसके साथ बात करने को तैयार हैं, मिलने को, तजारत करने को। जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात लगा दी जाती है, भी आप ईरान से नहीं कर सकते, आप रशिया से नहीं कर सकते, आप चाइना से नहीं कर सकते। चाइना सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ, रशिया सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ। ये दोगली पॉलिसी, आपको क्या लगता है कि 20 जनवरी के बाद इसमें कोई तब्दीली नजर आएगी आपको, या दिस वुड कंटिन्यू एज द सेम? देखें, इसमें कोई तब्दीली और फलस्तीन के मामले में कोई तब्दीली नजर नहीं आती है 20 जनवरी के बाद। लेकिन ये है कि ये जिस तरह बताया मैंने मंजरनामा खींचा जिसके तहत अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत एलाई इंडिया है, तो उसमें उसको आप अंदाजा करें कि ईरान पर इतने सख्त सैंक्शन लगे हुए थे, इंडिया फिर भी तेल उससे खरीद रहा था। रशिया से सख्त सैंक्शन लगे हुए हैं, इंडिया फिर भी उसके साथ तिजारत कर रहा था। और इंडिया के मजहबी मामलात में माइनॉरिटीज के खिलाफ एक रिपोर्ट अमेरिकन ने शाया की है, उनकी रिलीजियस फ्रीडम कमीशन जो उसके कानून के मुताबिक है, उसमें उन्होंने तमाम चीजें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का जिक्र किया अमेरिकन ने। हम तो खैर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नजरें दूसरी तरफ फेर ली कि इंडिया से उनका मतलब है। तो इसलिए आपके इस सवाल का जवाब यहाँ आ गया। मैं जिस चीज तरफ जाना चाह रहा था कि हम अब भी इसको मजीद तलखी के तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि इससे दुश्मन फायदा उठाएगा, इंडिया ने उठाना शुरू कर दिया है। देखिए, इंडिया ने कहा है कि हम दोबारा अपने 3 बिलियन के प्रोजेक्ट इनसाइड अफगानिस्तान शुरू करें। जब वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अपने रॉ के आदमी डिप्लॉय कर देंगे,
پھر وہی کاؤنسلیٹ بننا شروع ہو جائیں گے ہمارے بارڈر کے ساتھ, پھر وہی مصیبتیں اور آنا شروع کر دیں. تو ہم ابھی بھی ہمارے تعلقات ان سے ہیں, ایک قبیلہ اس طرف ہے, وہی قبیلہ دوسری طرف ہے. بالکل انگیج دیم. اور کہا جا رہا ہے کہ شاید طالبان کا کوئی ڈیلیگیشن جو ہے بائی دی اینڈ آف دس منتھ آ رہا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ افغانستان جو ہمارا دوست اور مسلم برادر ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.